ابلیس اپنے مشیروں کو آخری وصیت کرتا ہے، آخری نصیحت کرتا ہے کہ مسلمانوں کو کیسے بہکانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے۔ اس کو اللہ کے دین کے مقاصد سے دور کرنے کے لیے سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اس کو عبادات میں الجھا دو۔ یہ صبح اٹھے، عبادات کرے، اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اپنی آخری ویڈیو میں کہا کہ اپنی مسجد میں چلا جائے اور باہر لوگ ایک دوسرے پہ ظلم و جبر کر رہے ہوں اور یہ وہاں بیٹھ کے بس بد دعائیں کرے، عبادات کرے، اللہ سے دعائیں کرتا رہے، اس دعا کے لیے کوئی عملی قدم نہ اٹھائے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے۔ اور خانقاہی نظام جو اب فقط مراقبوں کے وہ طرف جا چکا ہے، مراقبہ یعنی کہ آنکھیں بند کر کے میڈیٹیٹ کرنا، تو کہتے ہیں ان کو پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے، کہ باہر لوگ قتل ہو رہے ہیں اور ان کی آنکھیں بند ہوئی ہوں، یا آنکھیں بند کر کے اپنے من میں ڈوبے ہوئے ہوں، اور باہر کوئی لوگ بھوک سے مر رہے ہوں، ظالم عام لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہوں، اور یہ اپنے خانقاہی مزاج میں ایسے گم ہوئے ہوں کہ ان کو اندازہ ہی نہ ہو۔ اقبال نے ہی تو وہ مصرع لکھا تھا کہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کہ بیٹے امام علی مقام امام حسین سے بڑا صوفی تو کوئی نہیں ہو سکتا، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یعنی وہ جگہ جہاں صوفی بیٹھتا ہے، یا وہ جو اس کا گھر ہے، یا وہ جو اس کی جگہ ہے، وہاں سے باہر نکلے، ہاتھ میں ذوالفقار اٹھائے اور رسم شبیری ادا کرے۔ یعنی کہ سب سے بڑے تصوف کی ایک قسم یہ بھی تو ہے کہ ظالم کے آگے ڈٹ جانا۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ ہمیں ان کی عبادات سے ڈر نہیں ہے، جب تک مسلمان اپنے اندر انقلاب اگر نہیں لا رہا تو ہمیں کیسا ڈرنا؟ وہ عبادت کر کے خوش ہو جائے، نمازیں پوری کرے، اس کے بعد ظالم کو ظالم نہ کہے، جابر کو جابر نہ کہے، جو کوئی کسی کا حق چھین رہا ہے اس کا ہاتھ نہ روک سکے، منہ سے نہ روک سکے، دل میں نہ برا جان سکے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے نیچے بھائی ایمان کی جگہ کون سی ہوگی؟ تو دیکھیں اقبال نے ابلیس کے منہ سے آخری جو وصیت، آخری نصیحت اپنے مشیروں کو کروائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو برائیوں میں، بدی میں مت ڈالو۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ برائی میں بھی ایک بلندی ہوتی ہے، بدی بھی انسان کو بدل سکتی ہے۔ انسانوں کے اندر سب سے بڑی تبدیلی جو ہے وہ بدی سے آتی ہے۔ برا کام کرنے کے بعد ایک انقلابی روح پیدا ہوتی ہے انسانوں کے اندر۔ اور یہاں پر علامہ محمد اقبال یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ایک بڑا کام کرنا ہے تو ایک کام کرو کہ ان کو نیکی کے دھوکے میں دے دو، وہ نیکی جس میں کوئی طاقت و قوت نہ ہو کہ وہ ظالم و جابر کے آگے ان کو کھڑا رکھ سکے۔ بس یہ بھاگ کر چلے جائیں، وہاں پر اس طرف ظلم و جبر ہو رہا ہو، لوگوں کی عزتیں لٹ رہی ہوں، یہ اس طرف جا کے عبادات میں گم ہو جائیں۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، صبح اٹھیں جب کوئی وہ ظالم سوئے ہوتے ہیں، بس جائیں اپنی عبادات کر لیں، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے، مزاج خانقاہی میں کہ بس یہ ہر وقت تسبیحات میں پڑے رہیں۔ اور تسبیحات کی سب سے بڑی قسم ہم سمجھاتے ہیں کہ جب ظالم سامنے آ جائے تو سب سے بڑی تسبیح ریزسٹنس ہے۔ ہم ایک بات رسماً اور بھی کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ ٹرین کی پٹری پر لیٹے ہوئے اور ادھر سے ٹرین آ رہی ہو تو آپ اس وقت کی سب سے بڑی جو تسبیح ہے وہ ٹانگیں ہیں، اٹھیں اور سائڈ پر ہو جائیں۔ اگر آپ کے آگے ظالم آ جائے تو آپ اس وقت کیا اس کے اوپر وہ سجدے میں گر پڑے جب وقت قیام آیا، یعنی سامنے ظالم و جابر آئے تو آپ دعا میں چلے گئے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ تلوار اٹھائے نکلتے تھے۔ پورے کا پورا دین خیال کو حال میں لانے کا نام ہے۔ پورے کا پورا دین و مذہب کسی بھی قسم کے علم کو اپنی شخصیت میں ڈھالنے کا نام ہے۔ جو مجھے پہلی نصیحت احمد جاوید صاحب نے فرمائی تھی کہ بیٹا علم جاننے کا نام نہیں ہوتا، علم بننے کا نام ہوتا ہے۔ یعنی بہادری کے قصے پڑھنے سے اور ان کو ممبروں پر بیٹھ کے سنانا کوئی بہادری نہیں، جبکہ آپ کی بغل میں وہیں سب سے بڑا چندہ دینے والا کوئی بدماش ہو تو آپ اس کو بہادری کہو گے؟ تو مذہب کچھ کر لے گا۔ واقعہ کربلا کا بھی تو سب سے بڑا پیغام ہمیں اور کیا ہے کہ سر داد نہ داد در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ صرف ہاتھ تھوڑا سا نیچے کرنا تھا تو امام نے کہا کہ میرے والد نے اور میرے نانا نے اتنی نمازیں تسبیحات جو مجھے کرائیں وہ اسی دن کی قوت کے لیے تو کرائی تھیں۔ یعنی نماز و قوت و تسبیح، نماز تسبیح وہ قوت پیدا کرے کہ میں ظالم کے آگے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکوں۔ تو مذہبی آدمی کچھ ہو سکتا ہے، بزدل نہیں ہو سکتا۔ مذہبی آدمی کچھ ہو سکتا ہے، وہ یوں ڈرا ہوا نہیں ہوگا، تو وہ ہمیشہ بے باک و بہادر ہوتا ہے۔ تو ابلیس کی مجلس شورا کا اگر پورا ایسنس میں ایک بات میں کہنا چاہوں تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک اس بات میں ہے کہ جہاں پر علامہ محمد اقبال نے ابلیس کے ہاتھوں یہ اپنے مشیروں کو کہلوایا کہ وہ آخری نصیحت و وصیت ان کو کر رہا ہے کہ دیکھو ان مسلمانوں سے مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ آڈیٹر آف دا یونیورس ہیں،
یہ احتساب کائنات کے لیے آئے ہیں اور مجھے اسی امت کی بیداری سے ڈر لگتا ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات. تو ان کے دین کی کیونکہ حقیقت کائنات کا احتساب کرنا ہے، تو اس لیے میں ان کو ایک ہی تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو مذہب و دین کے سے دور کرنے کا اصل طریقہ یہ کہ ان کو عبادات میں گم کر دو، ان کو اس وہم میں مبتلا کر دو کہ یہ نیک ہے، ان کو اس وہم میں مبتلا کر دو کہ فقط مخصوص اوقات کی عبادات کرنے سے مذہبی ذمہ داری اتر جاتی ہے، اور مذہبی ذمہ داریاں لا تعداد ہیں، ہمسایوں سے لے کر گلی کی صفائی سے لے کر باطن کو صاف کرنے سے لے کر کائنات میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کائنات میں خیر پیدا کرنے کا نام، زمین و آسمان کو تسخیر کرنے کا نام، دوسرے سیاروں پر سفر کرنے کا نام، وہ ہم نے مذہب و دین سے کیسے علیحدہ کر دیا؟ ہم نے تو مذہب کو قوانین میں تبدیل کر دیا. تو علامہ اقبال اس بارے میں بہت فکر مند تھے، اور یہ ان کی نظم ابلیس کی مجلس شورا میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم کمفرٹیبلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس کہتا ہے بھائی یہ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، ہاں یہ اپنا معاشی اور سیاسی نظام نہ لائیں، ہاں یہ اپنے اندر وہ جرت نہ لائیں، ہاں یہ وہ اپنے اندر بے باکی نہ لائیں جس سے وہ بدی کو روک سکیں. تو دیکھیں ابلیس نے کیا چال چلی کہ اس نے کہا ان کے اوپر بدی بھی اب اثر انداز نہیں ہو رہی، تو بہتر ہے ان کو نیکی کے وہم میں مبتلا کر دو کہ یہ سمجھے کہ ہم نے کیونکہ تسبیح اور عبادت کر لی وقت کی تو اب ہم بری و ذمہ ہو گئے. بھئی یہی ڈیمانڈ تھا نا، تو انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں بار بار کائنات کی تسخیر کا حکم دیا، بار بار ظالم کے آگے کھڑے ہونے کا حکم دیا، بار بار قصے و کہانیاں ہمیں یوسف اور موسیٰ کے سنائے صرف اس لیے کہ دیکھو ہاتھ مت ملا لینا، ظالم کے آگے جھک نہ جانا، کسی کی اگر چادر چھن رہی ہو اور تم یہاں پہ مشغول ہو، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے وہ جو پیسو اسپرچویلٹی جو ہمارے نصیب میں آ گئی کہ ہم نے پورے کا پورا تصور پیسو اسپرچویلٹی کے سپرد کر دیا، اور وہ جو اسپرچویلٹی کا ایکٹیو فینومینا تھا یا جو ایک روحانی یا صوفی طبیعت میں ایک جلال ہوتا ہے وہ ہم نے چھین لیا، اور ہم نے مراقبوں کا نام ایک مخصوص انداز میں دنیا داری سے دور رہنے کا نام بنا دیا. تو مصر میں لوگ قتل ہو رہے ہوں تو کیا تنہائی میں جنگل میں خدا ڈھونڈنے سے آپ کو خیر مل جائے گی؟ یعنی کہ معاشرے میں سماج میں لوگوں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور آپ تنہائی میں ایک مخصوص قسم کے مراقبے میں گم ہوئے ہوں تو کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے؟ کیا دین و مذہب اس لیے آیا تھا؟ دین و مذہب یہ ہے کہ دن میں تمام مذہبی ضروریات، تمام مذہبی عبادات، تسبیحات پوری کی، دین کی ذمہ داری نبھائی، رات کو پھر مراقبے میں گیا جب آئی ایم شور کہ اب کچھ نہیں ہو رہا. اور ویسے بھی اللہ والوں کے ہوتے ہوئے اگر ظلم و جبر ہو رہا ہے تو اللہ والوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ ہیں ہی کیوں پھر. تو امام حسین امام علی مقام نے یہی تو قربانی دے کے ہمیں سکھایا تھا کہ حقہ کے بنا لا الہ الا حسین، جہاں چلی جائے مگر دین کے اوپر داغ نہ آئے. تو ہماری وجہ سے تو، اور پھر ہمیں وہم بھی ہے نیکیوں کا، ہمیں وہم بھی ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں وہم بھی ہے کہ ہم اتنی مساجد بنا بیٹھے اور اتنی اذانیں ہوتی ہیں. تو کہاں ہیں نتائج اس مذہب کے؟ مذہب تو نتائج لاتے ہیں. مذہب کیا دنیا میں آپ گھر میں گھڑی لے آئے اس کے نتائج آتے ہیں، گھر میں پنکھا لے آئے اس کے نتائج آتے ہیں. تو آپ مذہبی اتنے لوگ ہو کے نتائج کہاں ہیں؟ انصاف کہاں ہے؟ صفائی کہاں ہے؟ لوگوں کے حقوق کہاں ہیں؟ مہنگائی پر قابو کہاں ہے؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو ارمغان حجاز میں ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس نے کہی کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے.